बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कहते हैं कि सियासत बड़ा गंदा खेल है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर सियासत में जिस कदर गंद आ चुका है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात जो है अगर पॉलिटिक्स की हद तक हों तो चलो ठीक होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इल्ज़ामात जो है उसमें लोगों के घरों के अंदर घुसा जाता है, उसमें लोगों की ज़ातियात और उनकी ज़ाती ज़िंदगियों के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है। यहाँ तक कि हमारी पॉलिटिक्स में इस कदर मैं कहूँगी गिरावट आ गई है कि यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर जादू टोने और इन चीज़ों के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। वीडियोस ऐसी सर्कुलेट की जाती हैं कि अगले की इज्जत जो है चौराहे में ले आओ, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे स्कैंडल सामने सख्त आ रहे हैं। मैं आज की वीडियो में आज आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो मुबैना तौर पर ऐसे स्कैंडल्स हैं सामने आए हैं जिनको सुनकर और देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये सब कुछ हमारी सियासत में हो रहा है। इससे पहले ज़ुबैर उमर के हवाले से जो तमाम डिटेल्स सामने आई थी इंतहाई शर्मनाक थी और उसके बारे में जितनी और डिटेल्स हमें हासिल हुई, कुछ हमने बताई, कुछ हमने छुपाई, वो चीज़ें हमारी सियासत को इस कदर इसका चेहरा मस्क कर दिया है कि यहाँ पर अब सियासत नहीं हो रही, यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं हो रहा, यहाँ पे मुल्क को संवारने की बातें नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर ज़ातियात के ऊपर अब बात हो रही है। हम लोग अपनी कौम को बेहतरी की तरफ ले जाने के बजाय हम इस कदर गिरावट का वाकई में शिकार हो गए कि अब हमारी तवज्जो जो है सिर्फ जादू टोने, तावीज़, गंडे और ज़ातियात और वीडियोस इनसे बाहर नहीं निकल रही। आज 3 खबरें मेरे पास आपके लिए। एक, मुबैना तौर पर ये कहा गया कि मरीम नवाज़ की बेटी जो है उनकी कोई बड़ी नाज़िबा वीडियो जो है वो लीक हुई है। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब की दूसरी शादी के हवाले से कुछ तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने लगी और उसके बाद इमरान खान साहब के हवाले से उनके बहुत ही करीबी साथी नईम उल हक साहब, अल्लाह ताला उन्हें उनकी बख्शिश फरमाए और उनके आगे के रास्ते को आसान करे, उनकी और जिन साहब ने इमरान खान साहब के 2 निकाह जो हैं पढ़ाए हैं, मुफ्ती सईद, उनकी एक खातून के साथ जो ऑडियो है वो लीक हुई है। मुबैना तौर पर अगर ये ऑडियो वाक़तन यही तमाम लोग हैं और जो वो बातें कर रहे हैं इमरान खान के हवाले से, ये सब कुछ जो है आज मैं आपको बताऊंगी और इसकी हकीकत भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जो नईम उल हक जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं और वहाँ पे खातून मौजूद हैं और उन खातून के साथ एक और मुफ्ती साहब मौजूद हैं। ये मुफ्ती सईद हैं जिन्होंने निकाह पढ़ाया और इस वीडियो में ये, बल्कि ऑडियो में, ये खातून जो है ये इनको हंस के कहती हैं कि आपने एक निकाह जो है 2-2 बार और 2 निकाह जो है वो 2-2 बार पढ़ाए हैं। नहीं, एक निकाह 2-2 बार और 2 निकाह 4-4 बार आपने पढ़ाए हैं। और ये जो इशारा वो कर रही थी बेसिकली रेहाम खान के हवाले से, क्योंकि रेहाम खान का जब इमरान खान के साथ निकाह हुआ था तो मुफ्ती सईद ने पढ़ाया था और जब ये पढ़ाया था निकाह, जब ये बाकायदा मीडिया के ऊपर आया तो उस वक्त ये कहा गया कि ये निकाह तो पहले हो गया था, लेकिन अब इसको जब सामने लाया जा रहा है तो दोबारा दिखाया जा रहा है। ये निकाह तो वो पहले पढ़ा चुके हैं, लेकिन उस वक्त मुफ्ती साहब ने खामोशी इख्तियार की थी। तो ये भी एक तमाम तर मामला था। तो ये इन बातों का जिक्र हो रहा है, इमरान खान साहब की पर्सनल लाइफ, उनकी बहनों के साथ उनके रिलेशन, उसके बाद जादू टोना, बुशा बीबी के साथ शादी, बुशा बीबी जो है वो उनकी इद्दत पूरी नहीं हुई थी, इस तरह के अजीब व गरीब। मैं आपको बताऊं कि इद्दत पूरी हुई थी नहीं हुई थी वो उनका और उनके रब का मामला है। मैं नहीं समझती कि वो इस मामले में झूठ बोल रही होंगी, लेकिन इस तरह का जो प्रोपेगेंडा एक बाकायदा किया जाता है तो उसके बाद आप किसी को मतलब कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर फिर कहा जाता है कि इसे कत्ल कर दिया जाए। ये फिर उसके बाद अगली बातें वही होती हैं जिस तरह हमने देखा था कि ख्वाजा एहसन साहब के साथ क्या हुआ था, एहसन इकबाल साहब माजरत के साथ, इन्हीं बातों के ऊपर, इन्हीं चीज़ों के ऊपर कोई किसी को गोली मार देता है, कोई किसी के साथ कुछ और कर देता है। ये हमारी बेसिकली पॉलिटिक्स है इस वक्त। मैं आपको ये ऑडियो भी सुनवाती हूँ जिसमें जो नईम उल हक है वो क्या कहते हैं। मैं मुख्तसर सी कुछ बातें आपको बता देती हूँ कि एक तो वो ये कहते हैं जी अब वो इतने करीबी साथी है, किसी और से गुफ्तगू करे और ऐसा होता है हमारे यहाँ। लोग जो है बड़ी माजरत के साथ मुनाफकत भी होती है और कभी कभी कुछ सच जो अपने दोस्तों के सामने नहीं कह सकते वो किसी और के सामने कहते हैं। तो कुछ ऐसा ही किया उन्होंने कहा कि खान साहब की, मैं एक बार फिर से कहूँगी अल्लाह ताला उनको अली की रहमत करे, ये मुबैना तौर पे ऑडियो है, इसको अभी नहीं कह सकते एग्जैक्टली क्योंकि इसका फॉरेंसिक नहीं हुआ, हो सकता है ये आवाज़ बदल के हो, लेकिन आवाज़ बड़ी क्लियरली लग रही है कि उन्हीं की है, वल्लाह आलम। अच्छा, उसमें वो ये कहते हैं कि खान साहब की तबीयत पे ठहराव नहीं है। तो उसके बाद वो ये कहते हैं कि पहली बार जब वो रेहाम से मिले थे तो वो कहते थे कि ये बड़ी जाली लगती है। वो इंटरव्यू के लिए जब आई थी तो नई थी,
پہلی بار انٹرویو کری تھی میں نے اسے کہا کہ ویٹ کریں, میں نے پھر عمران خان سے وقت لیا, پھر جب انہوں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل ہی جعلی لگتی ہے اور اس کے بعد فیک لگتی ہے, اور بعد میں جا کے اسی عورت سے انہوں نے شادی کر لی. تو یعنی کہ ان کی طبیعت پہ ٹھہراؤ نہیں ہے. اس کے بعد مفتی صاحب والی بات میں نے آپ کو بتائی کہ ایک ہی نکاح 2 بار اور 2 نکاح 4 بار, ایک ٹونٹ سا مارا گیا اور ایک طنز کیا گیا. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ بھی کہتے رہے کہ مجھ پر جادو ہوا ہے. جب وہ ریحام خان سے شادی میں تھے اس وقت کی بات ہے, میرے پہ جادو ہوا ہے مجھے ایسے لگتا ہے اور میں کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا. تو یہ اشارہ شاید جو دشمنوں نے کرنے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ بشا بی بی کی طرف, یا پھر یہ کہ جو ان کو لگتا تھا کہ ان پہ جادو ہوا ہے تو اس کا توڑ شاید بشا بی بی نے کیا ہے, والعالم جو بھی اس میں کہنے کی کوشش کی گئی. اچھا, اس کے بعد ان سے کہا گیا, مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بہن میں سے کوئی بھی نہیں آیا, بہنوئی بھی نہیں آئے, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کون سا میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے جو میں ان کو بلاؤں. پھر اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے بہنوئی نے مجھے فون کیا اور کہا کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ میرے پہ جادو ہوا ہے. یعنی یہ جادو 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 یہ اس کا ذکر کر کے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس طرف اشارہ جو مریم بی بی بھی اور دیگر جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ خان صاحب کے اوپر الزامات لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ جادو ٹونے سے یہ حکومت چل رہی ہے, اور بشا بی بی جو ہے ان کے پاس کوئی جنات ہیں, موکل ہیں اور یہ اس طرح کی باتیں. اچھا, اس کے بعد انہوں نے نعیم الحق نے کچھ رویوں پہ عمران خان کی بات کی کہ آپ لوگوں کو بہت برا بھلا کہتے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے, اتنا مقام دیا ہے, تو ایسے میں آپ کو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تمام باتیں جو ہے وہ اس گفتگو کے اندر ہو رہی ہیں. مختصر طور پہ آپ کو سنواتی ہوں, یہ سنیے کہ کیا بات کی انہوں نے. مگر خان صاحب کی طبیعت میں وہ ٹھہراؤ نہیں ہے. ریحام کو دیکھتے ہی پہلی دن انہوں نے کہا تھا یار یہ تو بالکل جعلی لگی مجھے, پہلے کامنٹس تھے اس کے, یہ آرٹیفیشل لائک ہے عمران. نہیں, شادی کے بعد یا پہلے شادی سے پہلے؟ فرسٹ ٹائم میں took her to see him. ہاں, وہ شادی سے پہلے, شادی سے پہلے پہلی دفعہ, بالکل پہلی دفعہ وہ انٹرویو کرنا چاہ رہی تھی, میرے پاس آئی تھی. میں نے کہا نہیں تم نئی آئی ہو, لیٹس گو اینڈ سی عمران اف فیل کمفرٹیبل. عمران کے اس وقت وہ بینڈیج لگا ہوا تھا, گرا ہوا تھا نا وہاں سے جلسے سے. تو اس لیے تو مجھے بہت فیک لگتی ہے, نقلی لگی ہے عورت. بعد میں جا کے شادی کر لی. تو مفتی صاحب یہ والا نکاح بھی 2 مرتبہ پڑھا ہے. نعیم رائٹ کہ آپ تو ایک نکاح 2 مرتبہ, 2 نکاح 4 مرتبہ پڑھا چکے ہیں, اور نعیم کا آپ نے ایک بھی نہیں پڑھوایا. یہ بڑی بات ہے. بس اسماعیل کا مطلب ہے اقرار. نہیں, اب ان کا پڑھوانا ہے بھائی مفتی صاحب کا. مفتی صاحب آپ بطور سزا پہلا پڑھوائیں گے میرا, اور بطور انعام کی سزا قبول کر لی دوسرا پھر ہوگا. لیکن آپ ذرا نیشنل لیول پہ سوچیں, انٹرنیشنل لیول پہ. نعیم صاحب, ترکی والوں نے مجھے پھر بھی فون کیا. اچھا, خان صاحب آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. پھر میں نے اس نکاح میں بھی پوچھا میں نے کہا ترکی سفر کا کیا ہوا. انہوں نے کہا مفتی صاحب آج کی ترکی کو تو ختم کرے. کس نے کہا ہے؟ آن نے نہیں, خان صاحب نے کہا. عمران خان نے. میں نے نکاح کے بعد 3-4 باتیں کہی. میں نے کہا پہلی بات تو صاف لفظوں میں مجھے یہ بتائیے کہ جو کور گروپ ہے مجھے اس میں آنا ہے یا نہیں آنا. کہنے کہ کور کمیٹی, میں نے کہا کور کمیٹی کی بات نہیں ہے, وہ تو 600-700 افراد ہیں. جو کور گروپ ہے اس میں نے آنا ہے یا نہیں آنا ایک طرف کر دیں, ختم ہو جائے. کہ نہیں آپ آئیں. جی جناب, تو یہ ہمارے پالیٹکس کا ایک چہرہ, یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے میں نے کچھ بتایا. اب ذرا میں آ جاتی ہوں مریم نواز کی طرف. جناب, ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی اور میں کہوں گی کہ بڑی شرمناک ویڈیو ہے, جس کے اندر ایک خاتون ہے اور یہ کہا گیا کہ یہ مریم نواز کی بیٹی ہے, بڑی خوبصورت سی وہ لڑکی ہے. اب لوگوں کو یہ ہوا کہ جی یہ مریم نواز کی بیٹی ہیں, لیکن پھر اس کے بعد جب اس کو اور پھیلایا گیا تو اس کے بعد ثانیہ عاشق نامی جو خاتون ہے جو کہ مریم نواز کے ساتھ ہر جگہ نظر آتی ہیں,
یہ فائنلی ڈیسائیڈ کیا گیا کہ نہیں جی یہ تو بیٹی نہیں بلکہ یہ ثانیہ عاشق ہے. اب ثانیہ عاشق کے گھر میں پہ بڑی پریشانی بھی ہوئی, وہ خود بہت پریشان ہوئی, بڑی ڈسٹرب رہی, اور اس کے بعد وہ FIA کے دفتر بھی گئی. اور میں یہی بات کہتی ہوں کہ زبیر عمر صاحب نہیں گئے فورنسک کرانے, لیکن ثانیہ عاشق جو ہے وہ فورنسک کرانے گئیں, اور اس کے بعد FIA میں کمپلین کی, اور یہ ویڈیو جو ہے وہ فیک نکلی. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے اس کے تانے بانے جو ہے جو مجھے ابھی تک اطلاعات مل رہی ہیں, یہ ایک ڈاکٹر صاحب ہے جنرل ہاسپٹل سے جو ان کا تعلق تھا, غالباً کوئی نرس جو ہیں جس نے جا کے کمپلین کی تھی کہ اس ڈاکٹر کے پاس میری کچھ ویڈیوز ہیں نازبہ, اور یہ وہ ویڈیوز ہیں جو کہ سرکولیٹ کر رہی ہیں, اور اس کی شکل جو ہے کچھ ثانیہ عاشق سے شاید ملتی جلتی تھی, جس پہ کہ یہ ریومرز, یعنی پہلے اس کو مریم نواز کی بیٹی بتایا گیا, پھر وہ ثانیہ عاشق نکلی, اور اس کے بعد وہ ثانیہ عاشق بھی رہی بلکہ یہ وہ نرس نکلی جس کا کہ تعلق تھا جنرل ہاسپٹل کے اس ڈاکٹر کے ساتھ جو کہ سخت سلاخوں کے پیچھے ہے. یہ کیس جو ہے میں اپنی ویڈیوز میں پہلے بھی اپڈیٹ کر چکی ہوں. تو جناب یہ ایک معاملہ نکلا. اچھا اب تیسری ذرا خبر کی طرف آ جاتے ہیں, یہ سب میں بار بار کہوں گی مبینہ طور پر. اچھا آخری خبر جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے جناب, بڑی مزیدار سی خبر ہے. ایک تصویر جو ہے سرفیس پہ آتی ہے میاں نواز شریف صاحب کی, اور ان کے ساتھ یہ ایک خاتون ہے, اور یہ تصویر جو ہے یہ لیٹسٹ تصویر ہے کچھ عرصے پہلے کی, جس کے بعد یہ خبریں گردش کرنے لگی کہ میاں نواز شریف صاحب نے شادی کر لی ہے, دوسری شادی کر لی ہے, جو کہ بڑی انبلیویبل سی بات تھی, کیونکہ جو ان کا ایک کریئر ہے اور ایک ان کی پالیٹکس اور ایک ان کی جو افیلیشن ان کی وائف کے ساتھ, اور جو لوگوں کو اس کپل کو جس طرح سے وہ دیکھتے رہے, اور پالیٹکس کے اندر آپ کو پتہ ہے ہمارے لوگ بڑے اور طرح سے جڑ جاتے ہیں, تو وہ یہ رسک نہیں لے سکتے. لیکن پھر بھی یہ کہا گیا, اور ایک صاحب جو ہے جو بہت ویڈیوز بناتے ہیں میاں نواز شریف صاحب ان کی فیملی کے اوپر, کئی دفعہ میں کہتی ہوں بہت ہی غیر مناسب باتیں کرتے ہیں, اور ایسی باتیں جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. مریم نواز کے بیٹے کی شادی, ان کے بیٹے اور بہو کے درمیان تعلقات, اور پھر گھر, اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں, اور انہوں نے بے پرکی اڑائی. اور پھر بعد میں انہوں نے خود ہی ویڈیو بنا کے یہ بھی کہا کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو خاتون ہے, اب میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں. تو اب میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتی ہوں کہ یہ خاتون جو ہے ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے, اس پارٹی کی وہ رکن ہے, کارکن ہے, لیکن ان کی ہرگز میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ شادی نہ ہوئی ہے نہ ہونے جا رہی ہے, بلکہ صرف ایک تصویر ہے جو کہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کھنچوائی. کچھ تصویر میں اس قدر لوگوں کو کچھ قربت شاید نظر آ گئی, خام خواہ کی وہ بھی, میں تو کہتی ہوں مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا, لیکن بس وہ ایک تصویر تھی, رنگین تصویر تھی, کلرفل سی, جس میں خاتون صرف کھڑی ہوئی ہیں, جس سے اپنے رہنماؤں کے ساتھ لوگ تصویر کھنچواتے ہیں, لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھنچواتے ہیں, مریم نواز کے ساتھ کھنچواتے ہیں. تو جو شخص ان کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ شوہر تو نہیں ہوگا نا, وہ تو ایک تصویر ہے جو ایک شخص جو ہے اپنی محبت پہ کھنچوا رہے ہیں لوگ. تو ایسے ہی یہ ایک تصویر تھی جس کو کہ پھر کہہ دیا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب کی دوسری بیگم ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ تمام کچھ خبریں تھی, میں نے کہا آپ سے شیئر کروں, سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہیں, ان کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے میں آپ کے سامنے لائی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.